میں سید مفیز اپنے چینل کراچی کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 5-6 مہینوں سے کہ جب سے ٹریفک حادثات میں بہت تیزی سے اچانک اضافہ ہوا ہے اور جس میں 80 سے 90% حادثات ڈمپر اور واٹر ٹینکر سے ہوئے، اس کے بعد سے سندھ حکومت اور محکمہ پولیس کی جانب سے کچھ اقدامات ایسے اٹھائے گئے کہ جس نے سیاسی اور لسانی شکل اختیار کر لی، جیسے کہ اجرک والی نمبر پلیٹ کا اجرا، جو کہ یقیناً حکومت سندھ کی جانب سے انتہائی غیر ضروری اقدام تھا۔ یعنی بجائے اس کے کہ ہیوی ٹریفک کے مالکان اور ڈرائیورز کو قانون کے دائرے میں لایا جاتا، الٹا کراچی کے غریب موٹر سائیکل سواروں پر شکنجہ کسنا شروع کر دیا گیا، جس نے کہ ایک قانونی مسئلے کو لسانی رنگ دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد ای چالان اور فیس لیس سسٹم پر کراچی کے شہریوں کے تحفظات سامنے آنا شروع ہو گئے، اور شہریوں کی تنقید بھی بیجا نہیں تھی۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حکومت سندھ پہلے کراچی کے انفراسٹرکچر اور ٹریفک پولیس کو تو ترقی یافتہ شہروں کی طرح ایکوپڈ اور ڈیولپ کرے، پھر ای چالان کا نظام نافذ کرتے ہوئے بھی اچھا لگے گا۔ یہ بحث و تکرار تو ابھی تک جاری ہے، لیکن میں اس وقت اسی سے جڑے ایک اور ایشو کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہ رہا تھا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ کراچی ٹریفک پولیس کے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ صاحب، جو کہ بہت ہی کمپیٹنٹ اور دبنگ افسر ہے، اور ان کا ٹریک ریکارڈ بھی بہت صاف ستھرا ہے، وہ اس وقت ٹریفک پولیس اور اس سے جڑے مسائل کو حل کرنے کے لیے خاصے متحرک دکھائی دے رہے ہیں، اور اسی ای چالان کے ساتھ وہ کراچی میں فیس لیس سسٹم بھی متعارف کروا رہے ہیں، جس کا کہ مطلب کراچی کی سڑکوں پر اب آپ کو جا بجا ٹریفک پولیس نظر نہیں آئے گی، اور نہ ہی ان کے ہاتھ میں چالان کرنے والی مشین ہوگی، کیونکہ ایک تو اس کمپنی سے کانٹریکٹ ختم کر دیا گیا ہے جن کی مشینیں چالان کے لیے استعمال کی جا رہی تھی، اور دوسرا ٹریفک پولیس کے ٹریفک چالان اور وائلیشن سے متعلق تمام تر اختیارات اب ان خفیہ کیمروں کو منتقل کر دیے گئے کہ جسے ای چالان کا نام دیا گیا۔ یعنی اب روڈ پر ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کو خفیہ کیمرے مانیٹر کریں گے، اور پھر اس قانون شکنی پر متعلقہ شخص کو چالان اس کے گھر پر بذریعہ ڈاک بھجوا دیا جائے گا۔ اسی لیے اسے فیس لیس یعنی چہرے دکھائے بغیر یا باوردی پولیس کے بغیر اس نظام کو آپریٹ کیا جائے گا۔ اب اس نظام پر کب اور کتنا عمل ہوتا ہے اور اس میں شفافیت کتنی ہوگی، یہ تو وقت ثابت کرے گا، لیکن کل ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب نے اس نظام کی شفافیت کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ایک ایسی بات کی کہ جو خود ان کے لیے سوالیہ نشان بن گئی۔ ڈی آئی جی صاحب نے کہا کہ ٹریفک لائسنس کے نظام میں اتنی شفافیت ہے کہ انہوں نے میری بیٹی جو کہ لائسنس کے حصول کے لیے ٹیسٹ دینے گئی تھی، وہ ٹیسٹ پاس نہ کرنے کی وجہ سے فیل کر دی گئی، حالانکہ میں نے فون بھی کیا تھا لیکن میری بیٹی کو پاس نہیں کیا گیا۔ تو ڈی آئی جی صاحب، جہاں تک نظام کی شفافیت ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے مطابق اتنا ہی شفاف ہو کہ اس نے آپ کے فون کو بھی اہمیت نہ دی اور ٹیسٹ پاس نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کو بھی فیل کر دیا گیا۔ لیکن ڈی آئی جی صاحب، سوال نظام یا قانون کا نہیں ہے۔ قانون تو دنیا کے ہر مہذب ملک میں بنتا ہی انصاف کی فراہمی کے لیے۔ اس کی نظر میں تو ہر شخص برابر ہے، نہ وہ امیر کو دیکھتا ہے نہ غریب کو، نہ وہ بادشاہ یا شہزادے سے متاثر ہوتا ہے نہ اسے غریب کی غربت رعایت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ تو بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ان کے بیٹے سے بھی خلیفہ وقت ہونے کے باوجود سوال کرنے کی ہمت کرتا ہے۔ ہاں، اسے مجبور وہ لوگ کرتے ہیں، اس کا مذاق وہ لوگ اڑاتے ہیں کہ جو اسے بنانے اور اس پر عمل درآمد کروانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قانون سے ماورا اور بالاتر ہے۔ تو ڈی آئی جی صاحب، خرابی قانون یا نظام میں نہیں ہوتی، اسے چلانے اور اس پر عمل کروانے والوں میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے روانی میں دوران پریس کانفرنس یہ کہہ کر ثابت بھی کر دیا کہ لائسنس برانچ میں شفافیت اتنی ہے کہ میری بیٹی کو بھی فیل کر دی، مگر نظام میں خرابی اتنی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو میرٹ پر فیل ہونے کے باوجود اپنی طاقت، اپنی وردی اور اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے لائسنس برانچ پر انفلوئنس ہونے کی کوشش کی۔ تو ڈی آئی جی صاحب، اگر نظام اتنا شفاف اور با اختیار ہوتا تو کیا آپ کو اپنی وردی اور عہدے کے ناجائز استعمال پر آپ کے خلاف قانونی کارروائی نہ کرتا؟ یعنی یہ ثابت ہو گیا، اور آپ نے خود اپنا واقعہ بیان کر کے اس بات کی نہ صرف تصدیق کر دی بلکہ اعتراف بھی کر لیا کہ نظام میں شفافیت تو ہے کہ اس نے آپ کی بیٹی کو ٹیسٹ پاس نہ کرنے کی وجہ سے فیل کر دیا۔
مگر اس نظام کے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ ایک افسر کو، ایک ڈی آئی جی کو اپنی بیٹی کو فیل ہونے کے باوجود پاس کروانے کے لیے لائسنس برانچ پر اپنے عہدے اور اپنی وردی کا دباؤ ڈالنے کے لیے فون کرنے پر اسے سسپینڈ کروا سکے یا اس کے خلاف جو بھی محکمہ جاتی کارروائی بنتی ہے وہ کر سکے۔ تو ڈی آئی جی صاحب، کراچی والے اسی لیے خوفزدہ ہیں کہ جو نظام اور قانون امیر کو اور سرمایہ دار کو پروٹیکٹ کرے اور غریب پر زمین تنگ کرے، وہ نظام کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس سے نہ صرف مایوسی بڑھے گی بلکہ ڈسکریمنیشن کا بھی سبب بنے گا۔